شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور بہشت جب قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے، کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔ اور مکے والو، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے، جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بد کردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز خدا ہی کا ہو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے، یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں، اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لوگے۔ ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی، جس کی مہر مشک کی ہوگی، تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پئیں گے۔ جو گناہ گار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ ہاں ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں شام کی سرخی کی قسم اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب کامل ہو جائے کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی، کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور خدا بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک خدا اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں۔ یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا۔
جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جہاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل، بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی۔ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی۔ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا۔ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے۔ کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا۔ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاکسار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔
اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے